الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ علم فرائض کے متعلق بعض غلط فہمیاں کیا اس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو ازالہ ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ دیکھیں، اگر باپ کی زندگی میں ہی اگر بیٹا کما رہا ہے یا باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے کا اپنا کمایا ہوا مال بھی ترکہ ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کا جو اپنا کمایا ہوا مال ہے وہ بھی باپ کا ترکہ ہے۔ دیکھیں، وہ باپ کا ترکہ نہیں بنتا، بیٹے کا مال بھی باپ کا ترکہ بن جاتا ہے۔ یہ غلط ایک تصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ برابر تقسیم ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ رہتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا کمایا ہوا مال بھی باپ کا ہی ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ جس طرح اکٹھے رہتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سب باپ کے ترکہ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ جیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کہ تم اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرچ کے حوالے سے کہا گیا یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا ہی ہوتا ہے، ضرورت کے لحاظ سے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ باپ بیٹے کے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ جیسے بیٹے کے مال میں حصہ رکھا گیا ہے بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کا یا ماں کا 1/6 حصہ رکھا گیا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا بن جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، نہ ماں کا۔ ہاں، ذمہ داری میں تو ہوتے ہیں، وہ جتنا چاہے خرچہ لے سکتے ہیں، جو حدیث ہم نے بیان کی ہے پیچھے، کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا چاہے وہ خرچہ لے سکتا ہے۔ مالک نہیں ہوتا بیٹا، باپ مالک نہیں بنتا۔ جیسے باپ کا 1/6 حصہ رکھا ہے اللہ نے بیٹے کے مال میں، تو اگر زندگی میں مالک ہے تو پھر 1/6 کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اللہ نے بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کا حصہ رکھا ہے، اسی طرح باپ کے مال میں بھی بیٹے کے حصہ رکھا ہے باپ کے مرنے کے بعد۔ تو یہ بھی بعض کرتے غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک مرد کو عورت کا حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے؟ جیسے مرد کو وراثت میں ڈبل ملتا ہے اور جو عورت ہے اس کو کم ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں مرد عورت کا جو فرق رکھا گیا، پہلے تو زمانہ جاہلیت میں بیٹوں کو ہی صرف ملتا تھا، جس نے باپ کا ساتھ دیا ہوتا تھا یا جنگ میں ساتھ دیا ہوتا تھا اس کو ہی ملتا تھا۔ تو یہ وجہ اس میں یہی ہے کہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے دوسری، کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو ماں کہتی ہے بچوں کی، مرنے والے کی بیوی، کہ میری زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے اور مرنے والے کا الگ ہوتا ہے۔ یعنی کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں وراثت نہیں روک سکتی۔ بعض یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ ماں کے ہوتے ہوئے تقسیم نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں کا اپنا حصہ بنتا ہے، جو بھی اللہ نے رکھا ہے 1/8 یا 1/4۔ اور یہ جو ڈبل سنگل والا مسئلہ ہے، مرد کو ڈبل، یہ دیکھیں نان نفقے کا جو خرچہ ہے وہ مرد کے اوپر ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ باپ ہے۔ عورت کے اوپر تو خرچہ نہیں ہے، بلکہ کمانے کا اور کھلانے کا۔ اس کے نے تو خود جو اس کو مل رہا ہے وہ اس کو اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا ہے، بلکہ اپنے اوپر بھی نہیں کرنا ہے، وہ بھی شوہر نے ہی کرنا ہے یا باپ نے کرنا ہے اگر شادی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے عورت کا آدھا اگر مل رہا ہے تو اس میں آدھا میں بھی اس کا فائدہ ہے، اس نے کسی پہ کون سے خرچ کرنے ہیں، اس نے تو اپنے اوپر ہی کرنے ہیں نا، وہ بھی بلکہ شوہر نہیں کرنے ہیں یا باپ نے کرنے ہیں۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اللہ نے پیدا کی ہے مرد کو اور عورت کو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے مال کی۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کرنے کا مسئلہ۔ دیکھیں، نافرمانی کرنے والے بیٹے یا بیٹی کو آگ کر دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اخبار میں دے دیا جاتا ہے، جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں باپ کو یہ حق نہیں دیا گیا اسلام نے کہ وہ اس طرح کرے۔ قرآن میں حصے ہیں، اور قرآن میں حصے طے کر دیے ہیں۔ نہ ماں کو حق ہے، نہ باپ کو حق دیا۔ اگر کسی نے کہا بھی تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہہ بھی دے آگ کر دیا میں نے، بیٹے کو آگ کر دیا یا بیٹی کو آگ کر دیا، تو یہ دیکھیں، اس کا تعلق کوئی خدمت سے نہیں ہے کہ جس نے خدمت کی ہے اس کو ملے گا، جس نے خدمت نہیں کی اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے خدمت نہیں بھی کی تو اسے بھی حق برابر ہی ملے گا۔ ہر ایک بچے کی ذمہ داری، ان کا ہر ایک کی بچے کی ذمہ داری
فرض ہے، فرض یہ ہے کہ اگر کسی نے خدمت نہیں بھی کی تو ترکے میں تقسیم کریں گے اور اس کو بھی برابر ملیں گے، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، وہ سب کو دیں۔ تو ایک اور اس میں مسئلہ ہے کہ ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ جن کے حصے ہیں پہلے ان کو دیے جائیں، ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، بعد میں کوئی دیکھا جائے گا کون کسی کو دے رہا ہے، اس سے پہلے پوچھنا یہ غلط ہے۔ اگر کسی شخص نے نہیں لینا تو پہلے اس کو دے نا، پہلے وہ لے لے، پھر وہ دے، کسی کو بھی وہ دے دے۔ اللہ نے اگر کسی کو بہت دیا تو اسے نہیں چاہیے تو وہ کہیں پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن پہلے تقسیم ہو، پہلے سب کا مال ہاتھوں میں جائے۔ تقسیم سے پہلے معافی کے چکروں میں نہیں پڑنی چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس سے بعض کا شرم محسوس کرتے ہیں لوگ، وہ نہیں بھی لیتے مجبوری میں، تو اللہ نے اسے رکھے ہیں، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ جیسے حضرت عمر نے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کچھ کام لیا تو معاوضے میں کچھ دینا چاہا، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر پہلے اپنے ہاتھ میں لے لو، جب ترکہ تقسیم ہو نا تو ہر کو اس کو حق، اس کو پہلے ان کو حق دیں، اس کے ہاتھوں میں دیں۔ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنا مال کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن پہلے ہاتھ میں لے لے، ہاتھ میں آنے کے بعد دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسے دیکھیں، اسلام کسی کو مال دینے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے۔ پہلے مال تو اس کے ہاتھوں میں دیا جائے، شاید اس کا ارادہ بدل جائے، جو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو دینا ہے، جب مال ہاتھ میں آئے تو شاید اس کا ارادہ بدل جائے، یہ بھی برابر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے تقسیم سے پہلے کوئی معاف نہ کرائے، پہلے سبھی تقسیم ہوگی، مال ہاتھوں میں جائے گا، پیسے اکاؤنٹ میں جائیں گے، زمین نام ہوگی، بعد میں دیکھا جائے گا کون کسی کو دیتا ہے، اس سے پہلے معاف نہیں کروانا چاہیے۔